جانیں گے کہ بہترین مخلوق کون ہے اور بدترین مخلوق کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک کفار اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین، کتاب میں سے کافر جو ہے ایک تو وہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بعد ایمان نہیں لے کر آئے یہود و نصارہ۔ دوسرا یہ کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے مشرک موجود ہیں، ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھے اور کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، اور پورے دنیا کے اندر جو کفر کرنے والے ہیں اور مشرکین، جو مشرک لوگ ہیں جو اللہ کو بھی پوجتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا فی نار جہنم، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کون لوگ؟ ایک تو کافر، ایک اہل کتاب، دوسرا مشرکین، یہ سب کے سب جہنمی لوگ ہیں۔ اولئک ھم شر البریہ، اور یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ خود حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر غیروں کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور اس کی بات کو مانے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بابا کے نام سے کھانا بناتے ہیں، بابا کے نام سے نظر و نیاز کرتے ہیں، بابا کے نام سے کھانا کھلائیں گے، شربت پلائیں گے وغیرہ، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کافر لوگ ہیں یہی کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی اس طریقے کے لوگ ہیں جو کافر کا عمل کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب لوگ جہنمی ہیں۔ کوئی عالم نہیں بول رہا ہے کہ جہنمی ہے، یا کوئی کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ سب کے سب جہنمی لوگ ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اور بدترین مخلوق جو ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ اگر دنیا والے سب مل کر جنات اور انسان میری اطاعت نہ کریں، میری فرمانبرداری نہ کریں، تو ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے، ہم ان کے بدلے دوسرے مخلوق لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بدترین مخلوق اس لیے کہا کہ ان لوگوں نے کافر اور مشرکین اور یہودی اور نصرانی، یہ سب کے سب ان لوگوں نے مل کر 1000 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیے۔ کتنا؟ 1000۔ یہ ایسے انبیاء تھے جو اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کی غرض سے بھیجا تھا۔ اب بتائیے کہ اگر کوئی شخص نبی کا دشمن ہو جائے، نبی کو قتل کر دے، بہت سارے ایسے نبی کو جس طریقے سے بکرے کا گوشت کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے اس طریقے سے ان لوگوں نے کاٹا، ان لوگوں نے، یہودیوں نے اور نصرانیوں نے، اور اسی طریقے سے مکہ کے مشرکین لوگوں نے بھی کاٹا، اور بہت سارے ایسے نبیوں کو ان لوگوں نے سر کے آرا چلایا، سر کے اوپر آدھا ادھر کر دیا، آدھا ادھر کر دیا۔ بہت سارے ایسے نبیوں کو ان لوگوں نے تلوار سے جو 4 ٹکڑے کر کے، 2 ٹکڑے کر کے، گردن اڑا کے، دعوت و تبلیغ کے کام سے اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، اپنے کام کر کے اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے، دشمن جا کے تلوار سے حملہ کر دیا، قتل کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، یعنی ان کے اوپر لعنت ہی لعنت ہے، ان کے اوپر لعنت ہی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور حجت قائم کر دی۔ اب اس کے بعد اگر یہودی نصرانی ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں، ہم ان کی ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔
لیکن ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کی جو اللہ رب العالمین نے بھیجا ان لوگوں کو قتل نہیں کیا، اگر یہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ لیکن یہودیوں کے تعلق سے جو اسرائیل ہے ان کے تعلق سے تو اللہ کے رسول نے سب فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان بھی لے کے اب آئے تو ان کے ایمان ایکسپٹ نہیں کرے گا اللہ رب العالمین، کیونکہ ان لوگوں نے 1000 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہمیشہ ہم جہنم میں رہیں گے اور یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ سب سے بہترین مخلوق وہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا اور لانے کے بعد دنیا کے تمام برائیوں سے، شرک و بدعت سے اور جو حرام کام ہے اس سے بچ کر اس نے نیک عمل کیا، یعنی اپنی زندگی میں نماز پڑھتے رہا، روزہ رکھتے رہا، قربانی کرتے رہا، رمضان کے روزے رکھا اور زکوٰۃ صدقہ کرتے رہا اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا اور شرک سے اجتناب کیا۔ اللہ رب العالمین ہر گناہ معاف کر دے گا، ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اللہ رب العالمین نے جو لوگ شرک کرتے ہیں، پارہ نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہنم کو واجب کر دیا ہے شرک کرنے والوں کے اوپر، اور جنت کو حرام کر دیا بشرطے کہ وہ لوگ مرنے سے پہلے توبہ کریں۔ تو شرک سے بچنا ہے، وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے رہنا ہے، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہے۔ بہترین مخلوق سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں، نیک عمل کرنا، اسلام پر ڈٹے رہنا، اسلام پر قائم رہنا اور معاشرے سماج میں فتنے فساد قائم نہیں کرنا، شرک سے بچنا، اولئک هم خیر البریہ۔ تو یہ بہترین مخلوق میں جب آ جائیں گے تو یہ لوگ جنتی